نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم مظہر اقبال صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے قرآن شریف کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے۔ آج کی اس نشست کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا ہے وہ ہے حقیقت ایمان۔ چونکہ ایمان وہ واحد دولت ہے کہ اگر دامن میں ہو تو انسان کی قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو تو یوم قیامت بھی فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے میں آیہ کریمہ کی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا۔ ایک سادہ سا سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے، یا اگر کچھ سوال کرے کہ ایمان آتا کیسے ہے، تو اس کے جواب میں ہمارے ذہنوں میں تین طرح کے تصورات آتے ہیں۔ کوئی انسان کہے گا کہ ایمان علم سے آتا ہے، کسی انسان کا ذہن بولے گا کہ انسان معرفت اور پہچان سے آتا ہے، اور کوئی انسان بولے گا کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور عمل کہتے ہیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو۔ تو آج یہ نکتہ ذہن کے تصورات میں بسا کے جائیں کہ ایمان ان تینوں چیزوں سے نہیں آتا۔ نہ ہی ایمان اللہ اور اس کے رسول کو جاننے سے آتا ہے، نہ ہی ایمان فقط اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے سے آتا ہے، اور نہ ہی ایمان عمل صالح سے آتا ہے، بلکہ ایمان کا ذریعہ اور ایمان کا راستہ، ایمان کا واسطہ رب کائنات نے کوئی اور رکھا ہے۔ لیکن اگر ذہن بار بار سوچ رہے ہوں کہ اگر ایمان کے حصول کے باب میں ان تینوں چیزوں کو رد کیا ہے تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو سامعین اب پہلے نقطہ پہ آئیں کہ اگر ایمان علم سے آتا ہو اور اگر ایمان علم سے نصیب ہوتا ہو تو سامعین پھر لازم ہے کہ ہر علم والا ایمان والا بھی ہو۔
اگر ایمان کو علم سے جوڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ علم ہو تو ایمان آتا ہے، تو پھر ہمیں روئے زمین پر ہزاروں ایسے علم والے نظر آتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو علم کے میدان میں تو وہ ید طولہ رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی رتی بھی ان کے دامن میں نظر نہیں آتی۔ اگر بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیں، ڈارون کو لیں، مینڈل کو لیں، افلاطون کو لیں، بڑے بڑے نام دیکھتے چلے جائیں، اور آج کے دور کو دیکھیں کہ آج کا اس دور میں علم کی بنیاد پر سائنٹسٹ چاند پر پہنچ گئے، لیکن وہ علم جو آج کے سائنٹسٹ کو چاند تک تو لے گیا، وہ ایمان کے دروازے تک بھی نہ پہنچا سکا۔ تو سمجھ آ گئی کہ ایمان علم سے نہیں آتا، اور دوسری طرف ایمان والوں کا ایک بابا ہے، نام حضرت سخی سلطان باہو ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے ایک دن بھی سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، کالج اور یونیورسٹی کے دروازے تک نہیں گئے، لیکن ایمان اور معرفت اس درجہ کی ہے، عرفاء اور بزرگ احباب جانتے ہیں کہ حضرت سخی سلطان باہو کا علاقہ ہے جھنگ کا علاقہ، احمد پور سگال۔ بارات والے رات کے اوقات میں چلے اور بارات والوں نے جانا تھا احمد پور سگال، بارات والے راستہ بھول گئے، رات کا وقت ہے، دور دور تک انسان نظر نہیں آتا، لیکن بارات والوں کو ایک کھیت سے آواز آنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، رات کا پہر ہے، ہل چلا رہا ہے اور اپنی زبان سے اپنے مولا کے نام کا ورد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کے نام کی صدا ہے، اللہ اللہ کے نام کا ورد ہے۔ رات کے اوقات میں بارات والوں کو آواز آنے لگی، وہ جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر چل پڑے۔ اب بارات والے قریب گئے تو ایک بزرگ نظر آئے جو ہل چلا رہے ہیں اور زبان سے اپنے مولا کے نام کا ورد کر رہے ہیں۔ بارات والے قریب گئے، جا کے پوچھتے ہیں کہ بابا ہم نے جانا ہے احمد پور۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ارے بھائی راستہ بتا دیں یا پہنچا دیں، اللہ والے تھے نا۔ بارات والوں نے کہا کہ پہنچا دیں تو بہتر ہے، پھر بھولیں گے نہیں۔ تو حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ حضرت سلطان باہو آگے چلے، ساری بارات پیچھے چلی۔ ابھی چند قدم آگے چلے تھے تو پردہ اٹھ گیا، سامنے روضہ مصطفیٰ نظر آیا، سامنے گنبد خضرا تھا۔ بارات والے چونک کے کہتے ہیں ارے بابا ہم نے تو احمد پور سگال جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو بولے ارے بارات والو ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، اس کا علاوہ ہم نے کسی احمد پور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک طرف علم والے تھے، علم ایمان تک نہ پہنچا سکا، دوسری طرف ظاہری علم نہ تھا، ظاہر نہ تھا، سائنس نہ تھی، بوٹنی نہ تھی، زوالوجی نہ تھی، لیکن ایمان اس درجے کا تھا کہ ہم اس بابے کو سلطان العارفین کہتے ہیں۔ تو پہلا راز سمجھ آیا کہ ایمان علم سے نہیں آتا، بلکہ ایمان ہو تو علم نافع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ ایمان معرفت سے آتا ہے تو سامعین یاد رکھیں ایمان معرفت سے بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اہل کتاب کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کی علامات کو بیان کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ عیسائی، وہ اہل کتاب جو مکہ اور مدینہ کے قریب بسنے والے تھے، وہ تاجدار کائنات کو جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اہل کتاب
ताजदार कायनात की नबुव्वत को, आका के मुकाम को, आका के मर्तबा को इतना पहचानते थे जितना वालिदैन अपनी औलाद को पहचानते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ईमान वाले न बन सके। तो समझ आई कि अहले किताब जो यहूद और नसरानी थे, उनको ताजदार कायनात की पहचान ने भी ईमान की दौलत ना दी। फिर अबू जहल का कौल शेख अब्दुल्ला शरह अकीदा इब्न हाजब में लिखते हैं कि अबू जहल जब अपनों में बैठता तो वो बोला करता था, इन्नी आलमु अन्ना नबियुन मुहम्मदुन वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा। वो कहता कि मैं जानता हूं और पहचानता हूं कि मेरा भतीजा मोहम्मद सच्चा नबी है, लेकिन इसके बावजूद मरते दम तक ईमान नहीं लाऊंगा। तो अबू जहल बदबख्त, वो भी ताजदार कायनात की नबूवत को पहचानता था लेकिन ईमान वाला न बन सका। तो समझ आ गई कि ईमान मारिफत से भी नहीं आता। अब अगर कोई कहे कि ईमान आता है अमल साले से, तो इस पर मैं एक हदीस मुबारक कोट करने लगा हूं। इस हदीस मुबारक कोई मुस्नद अबू शाला में रिवायत किया गया कि कुफार ने एक काफिर जवान को तैयार किया माज़अल्लाह आका को शहीद करने के लिए। वो काफिर जवान आका अलैहिस्सलाम को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। उसको दुनिया का मालो मता का लालच दिया, वो मान गया। उस काफिर जवान ने कहा कि मैं तो मुसलमानों के नबी को जानता नहीं हूं, कल जब मैदान जंग में उतरूं दूर से इशारा करके बताना तुम्हारा काम है, और माज़अल्लाह तलवार का वार करके उनको शहीद करना माज़अल्लाह उसने कहा मेरा काम। अब सामीन अगले दिन मैदान जंग लग गया। वो काफिर जवान ताजदार कायनात को शहीद करने का इरादा लेके मैदान में उतरा। अभी तक उसको किसी ने बताया नहीं कि वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। वो मैदान जंग में अपनी सवारी पर था। अचानक मैदान में चलते चलते वो ताजदार कायनात के सामने आ गया। मेरे आका अपनी सवारी पर, वो काफिर जवान अपनी सवारी पर, उसकी पहली नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, उसकी पहली नजर रुखे वद्दुहा पे पड़ी, ताजदार कायनात के रुखे अनवर पर उसकी पहली नजर पड़ने की देर थी कि उसका दिल अंदर से बोल के कहता है कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। उसने पहली बार मेरे आका को देखा। अभी तक आका को जानता भी नहीं, आका को पहचानता भी नहीं, किसी ने आका के बारे में बताया भी नहीं। बस आका की शक्ल सूरत को देखा, आका के रुख अनवर को देखा, आका के हुस्न जमाल को देखा। उसका दिल बोल के कहने लगा कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बस ये सोचते सोचते मेरे आका के करीब आ गया, मेरे आका के सामने आ गया। उसकी किस्मत उसके काम आ गई। मेरे आका हैं अपनी सवारी पर, वो काफिर है अपनी सवारी पर। आका के बिल्कुल सामने आके कहता है, अंता मोहम्मद, क्या आप ही मोहम्मद मुस्तफा हैं? मेरे आका ने फरमाया नाम, हाँ मैं ही यतीमों का वाली हूं, मैं ही बेसहारों का सहारा हूं, मैं ही इस कायनात का वाली हूं। ताजदार कायनात ने जब अपना तारुफ करवाया तो अब सामीन सोचे तो सही, वो काफिर मैदान में क्या करने आया था? बोले आका पर वार करने, लेकिन वो आका पे वार करना भूल गया, खुद हुस्ने मुस्तफा का शिकार हो गया। अब वो वार करना भूल गया। ताजदार कायनात से एक सवाल करता है, कहता है ऐ सोहने आका, ऐ मुसलमानों के नबी, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे? आय हाय हाय। आशिकों तवज्जो करना, वो काफिर चला कहां से, क्या नीयत लेकर, क्या इरादा लेकर? बस सोने आका को एक बार देखा और पहली बार देखा, वारिफ्ता हो गया, दीवाना हो गया, और आका से सवाल करता है अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे
کیا دیں گے صدقے جائیں آقا کی عطا پر، آقا کی رحمت پر؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے جنت دیں گے۔ آئے ہائے، وہ کافر جوان دوبارہ سوال کرتا ہے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا دیں گے؟ میرے آقا پھر فرماتے ہیں جنت دیں گے۔ تیسری بار پھر سوال کرتا ہے کیا دیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جنت دیں گے۔ جب 3 بار سونے آقا سے جنت کی ضمانت لے چکا تو اب کہتا ہے سونے پھر دیر کس بات کی، کلمہ پڑھا دیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سامعین، جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے دل نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کیوں نہ اتر کے اس نبی کے قریب ہو جاؤں، کیوں نہ آقا کی دست بوسی کروں، کیوں نہ سونے آقا کی قدم بوسی کروں، آقا کے سینے سے لگ جاؤں۔ بس وہ یہی نیت لے کر اپنی سواری سے، اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ پاؤں رکاب میں پھنس گیا، نیچے سر کے بل گرا، سر زمین پہ لگا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہیں پہ موت ہو گئی، وہیں پہ شہادت ہو گئی۔ دیگر صحابہ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا، میرے آقا صحابہ کو آواز دیتے ہیں، تاجدار کائنات جمی صحابہ کو بلاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں ہیں، حضرت عمر فاروق کہاں ہیں، عثمان ذوالنورین کہاں ہیں، علی شیر خدا کہاں ہیں، انس بن مالک کہاں ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہاں ہیں۔ جب آقا نے بلایا صحابہ دوڑے دوڑے آئے، صحابہ آقا کے قریب پہنچے تو میرے سونے آقا فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، اے مستانوں، تم میں سے اگر کسی نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے صحابی کو دیکھو۔ آقا کے الفاظ پہ توجہ کریں، اگر کسی نے کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو صحابی کا چہرہ دیکھو۔ اب سامعین محترم، حدیث پاک کے الفاظ مکمل ہو گئے۔ اب مفتی آپ کو بناتا ہوں، سوچ کے فیصلہ کیجئے گا کہ وہ صحابی جو کلمہ پڑھ کر فوت ہو گیا، وصال ہو گیا، کیا وہ صحابی جنت گیا یا نہ گیا؟ اونچا بولیں، جنت گیا۔ لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صحابی کو جنت میں کون سا عمل لے کر گیا؟ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں جیسا غسل نہیں کیا، مسلمانوں جیسا وضو نہیں کیا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کوئی عمل اس کے دامن میں نہیں ہے، تو پھر وہ جنت کیسے گیا ہے؟ سامعین، جنت میں صرف ایمان والا جائے گا، اس کے دامن میں اور کوئی عمل نہ تھا، صرف ایک عمل تھا کہ اس نے محبت سے رخ مصطفیٰ دیکھا تھا، اس نے چاہت سے رخ ودھا دیکھا تھا۔ تو سمجھ آ گئی کہ ایمان کسی اور ذریعے سے نہیں آتا، ایمان آتا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے آتا ہے، ایمان آتا ہے تو تعلق مصطفیٰ سے آتا ہے، ایمان آتا ہے تو رشتہ مصطفیٰ سے آتا ہے۔ اگر تاجدار کائنات کی ذات کے ساتھ تعلق ادب نہ ہو، تعلق محبت نہ ہو اور تعلق عشق نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ چونکہ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں اسی نقطہ کو مکمل کرتے ہوئے صرف ایک آخری روایت عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ شریف کا ارادہ لے کر حرم کعبہ میں گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا تھا، عمرہ شریف کے مناسک ادا کرنے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چومنے کے لیے قریب گئے، غور کیجئے گا، ارادہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے، بالکل قریب گئے لیکن پھر لوٹ آئے، بوسہ نہیں دیا، لیکن حجر اسود سے کچھ باتیں کی۔ آج وہ حضرت عمر فاروق کی باتیں سنا کے گفتگو ختم کرنے لگا۔
حجر اسود کو بول کے کہتے ہیں حجر اسود انی نعلم انک حجر، کہتے ہیں کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب سامعین غور کرنا، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ حجر اسود کو چومے تو نفع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اونچا بولے، ملتا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ جب حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود ہمارے گناہ چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ انسان کے گناہ حجر اسود جب جذب کرتا ہے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ادھر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہ حجر اسود کو چومے تو نفع ملتا ہے، لیکن خلیفۃ الرسول بیان کرتے ہیں اے حجر اسود لا تضر ولا تنفع، میرا عقیدہ یہ ہے تو خود نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب سوچیں ہم اپنی مانیں یا حضرت عمر فاروق کی مانیں؟ لیکن تصور کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں حجر اسود تو ذاتی طور پر از خود نہ میرا نقصان کر سکتا ہے نہ نفع کر سکتا ہے، بل یقبلک، اس کے باوجود آج میں تمہیں چومتا ہوں، تجھے بوسہ دیتا ہوں، اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ میرے گناہ چوسے گا، اس لیے چومتا ہوں کہ یقبل النبی، کہ میرے سونے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم ایک فکر اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر نسبت ہے تو چھوٹا عمل بھی اجر بڑھا دے گا۔ اگر ذات مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو عمل چھوٹا بھی اجر بڑھا دے گا، اور اگر ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا، نسبت مصطفیٰ کمزور ہو گئی، تو پھر ساری رات تہجد کیوں نہ پڑھتے رہیں، سارے دن کے روزے کیوں نہ رکھیں، ساری زندگی طواف کعبہ کیوں نہ کرتے رہیں، اگر ذات مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کوئی عمل بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ آئیے آج اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے۔ کیا ہمارے دل میں دنیا بسی ہے یا محبت مصطفیٰ بسی ہے؟ کیا ہمارے دل حرص و ہوس سے دنیا میں مست ہیں یا محبت مصطفیٰ میں مست ہیں؟ اگر دلوں کے اندر دنیا کی حرص ہے تو اس کو نکال کے اس دل میں محبت مصطفیٰ کو سجائیں، نسبت مصطفیٰ کو سجائیں اور عشق مصطفیٰ کو سجائیں، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یوم قیامت بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب علیہ السلام کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔